شام کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہو رہے تھے. آسمان پر سورج کی آخری کرنیں دھندلا رہی تھی. میں اب تک گاؤں کی گلیوں میں اپنی ریڑھی گھسیٹ رہا تھا. سبزیاں بھی کچھ باقی تھیں مگر خریدار نہ ہونے کے برابر. کئی دن سے حالات ایسے ہی چل رہے تھے. نہ تو خاص کمائی ہو رہی تھی نہ ہی دن کا سکون نصیب تھا. اوپر سے آج مہینے کی آخری تاریخ اور کرایہ دینے کی حتمی مہلت. دل بوجھل تھا، قدم تھکے ہوئے اور جسم نڈھال. مگر سب سے زیادہ جو چیز مجھے بے چین کر رہی تھی وہ میری چھوٹی بیٹی مریم تھی. وہ اس وقت گھر پر اکیلی تھی. میں نے جاتے وقت پڑوس والی خالہ سے درخواست کی تھی کہ وہ میری بچی کا خیال رکھیں، لیکن دل کہتا تھا کہ شاید وہ بھی جا چکی ہوں گی. ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور ان پر بھی اپنے گھر کی ذمہ داریاں تھیں. اسی کشمکش اور پریشانی کے عالم میں 8 بجے کے قریب گھر کی جانب روانہ ہوا. ریڑھی کے پہیے گلی کی مٹی میں رگڑ کھاتے ہوئے میری بے بسی کا راگ الاپ رہے تھے. ابھی میں گلی کے موڑ پر ہی تھا کہ گھر سے میری مریم کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجی. وہ آواز چیخوں میں بدلی ہوئی تھی، ایسی آواز جیسے دل چیر کر نکل رہی ہو. میرا دل دہل گیا. میں دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا. مریم زمین پر گری ہوئی تھی. اس کا چھوٹا سا نازک جسم کانپ رہا تھا اور وہ الگ پھاڑ کر رو رہی تھی. اس کے سر پر ہلکا سا زخم نظر آیا جو شاید چارپائی سے نیند میں گرنے کی وجہ سے لگا تھا. میں نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا. اس کے آنسو اپنے کپڑوں میں جذب کرتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا. بس میری شہزادی، کچھ نہیں ہوا، آپ کے ابا آ گئے ہیں، اب ہم دونوں ساتھ ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں اسے سینے سے لگائے تسلی دے ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا. ایک لمحے کو دل دہل سا گیا. دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان کھڑا تھا. تیور سخت، آنکھوں میں غصہ، چہرے پر نفرت صاف جھلک رہی تھی. ہاں بھائی، کہاں ہے کرایہ؟ آج آخری تاریخ ہے مہینے کی، جلدی سے پیسے نکال، ہر بار تیرے یہ بہانے نہیں سن سکتا. میں نے تھکے ہوئے لہجے میں مگر عاجزی سے کہا، بس 2 دن دے دے مالک، میں وعدہ کرتا ہوں کرایہ دے دوں گا. لیکن وہ جیسے آج انتظار میں تھا، فوراً بپھر کر بولا، اگر آج پیسے نہ دیے تو نکل جا میرے گھر سے. میں نے مفت میں رہنے کے لیے یہ گھر نہیں دیا تجھے. بہت ہو گئے تیرے ڈرامے، اب چل اپنا بوریا بستر باندھ اور دفع ہو جا. میں نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کی، بس آج رات دے دے، کل میں کہیں اور بندوبست کر لوں گا. میری بچی بیمار ہے، دیکھے نا اس کا حال. مگر وہ بے حس بنا رہا، ایک لمحہ بھی میرے درد پر دھیان نہیں دیا. آخرکار میں نے شکستہ دل کے ساتھ وہ چند جوڑے کپڑوں میں ڈالے جو ہمارے پاس تھے، ایک چھوٹے سے بستے میں بند کیے. مریم کو پیار سے لپیٹا، چادر میں ڈھانپا اور اسے اپنی ریڑھی پر بٹھا کر اندھیرے اور سردی سے بھرے اس باہر کے سفر پر نکل پڑا جہاں نہ منزل تھی، نہ چھت، نہ سہارا. مریم بخار میں تپ رہی تھی. اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بدن جیسے انگارہ ہو گیا. مگر میرے پاس دوا تھی نہ پیسے، صرف ایک پرانی چادر تھی جسے میں نے اس کے اوپر ڈال رکھا تھا. باہر کا موسم یخ بستہ ہو رہا تھا. ہر چیز جیسے ہڈیوں میں اترتی تھی اور ہر لمحہ میری بچی کی سانسوں کی ڈور کو کھینچ رہا تھا. میں محلے سے دور نکل آیا، ان گلیوں سے جنہوں نے میری مجبوری کا مذاق اڑایا، ان دیواروں سے جنہوں نے میرا دکھ سنا مگر بولے نہیں. اب مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی چھت چاہیے تھی، چاہے وہ کچی ہو پر سایہ ہو. کسی گوشے کی تلاش تھی، کسی خالی دیوار کی جہاں میں اپنی بیمار بچے کو لٹا سکوں، اسے سلانے کا جھوٹا ہی صحیح مگر محفوظ احساس دے سکوں. مگر مجھے معلوم تھا ایسی جگہ صرف خواب میں ملتی ہیں. حقیقت تو وہی ہے جو آج میرے سامنے تھی، بے بسی، غربت، سردی اور درد. میں اسی لیے کسی کچی بستی کی تلاش میں پھر رہا تھا. چلتے ہوئے میں کافی تھک گیا. آج کا سارا دن بھی جگہ جگہ سبزی بیچنے کے لیے پھرتا رہا اور پھر جب واپس گھر آیا تو میرے لیے نئی مصیبت تیار تھی کہ مالک مکان نے دھکے دے کر مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے بے دخل کر ڈالا. میں تھکن سے چور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. ریڑھی کو میں نے اپنے قریب ہی کھڑا کر دیا تھا کیونکہ اس پر میں نے مریم کو سلایا ہوا تھا. وہ معصوم زمانے کی سختیوں سے بے خبر گہری نیند میں گم تھی. میں اپنی بچی کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ آج کل بچے اغوا ہونے کے واقعے بہت بڑھ گئے تھے.
میرے پاس اس دنیا میں واحد رشتہ میری مریم ہی تھی، جو میری مرحوم بیوی کی آخری نشانی ہے۔ اس کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہو۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر جب سامنے دیکھا تو ریڑھی کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا جو مریم کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ کچھ عجیب لگا، اسی لیے جلدی سے میں نے ریڑھی کو گھسیٹا اور مریم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکے تم کون ہو؟ اتنی رات کو اس سنسان جگہ پر بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا میں ادھر پاس والے گاؤں سے آیا ہوں، کرایہ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب رات کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو چلتے ہوئے اس جگہ آ گیا۔ وہ آدمی کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ اگر تم چاہو تو میرے گھر رہ سکتے ہو، میں تم سے زیادہ کرایہ بھی نہیں لوں گا، تم میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہنا اور اس کا کرایہ بھی مجھے دے دینا۔ میں اس انجان آدمی کی آفر سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ ابھی بھی میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا حلیہ بھی مجھے کچھ پراسرار سا لگا۔ اس نے سیاہ لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا، جبکہ آنکھوں میں بھی بھر بھر کے سرما لگایا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر کہا کہ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو کوئی زور زبردستی نہیں، تم کوئی دوسرا گھر بھی دیکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا اتنی کم قیمت میں تمہیں کوئی بھی مالک مکان کرائے پر گھر نہیں دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا کہ میں نے آخرکار اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے اوپر والے پورشن میں رہنے پر راضی ہوں۔ میں نے جیسے ہی کہا تو مجھے اس آدمی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دی، مگر میں نے سر جھٹک کر نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ مجھے لیتا ہوا ایک گھر کے آگے آ گیا۔ وہ باہر سے دکھنے میں بہت پرانا اور کھنڈر نما مکان تھا، جس کی کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی تھی اور باہر سے سیاہ رنگ کی چار دیواری تھی۔ ایسے لگتا جیسے یہ مکان سالوں سے ویران پڑا ہو، اس میں کوئی نہ آتا ہو۔ میں وہی اپنی ریڑھی پکڑ کر کھڑا تھا کہ اس آدمی نے مجھے ہوش دلا کر کہا کہ جلدی چلو اندر، پھر مجھے سونا بھی ہے۔ میں ہوش میں آتا اس آدمی کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس گھر کے اندر کا منظر بھی کافی گندا تھا، ہر طرف دھول مٹی پھیلی تھی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس جلال نامی آدمی نے کہا کہ ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے تو اس لالٹین سے کام چلا لو، تم اوپر جاؤ اور کل کے لیے وہاں کی صفائی کر لینا، میں بھی بس اب سونے لگا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میں نے اپنی ریڑھی صحن میں ایک طرف رکھی اور بچی مریم کو گود میں لے کر اوپر آ گیا۔ وہاں ہر طرف جالے اور کیڑے مکوڑے دیکھ کر میں نے پہلے اس کمرے میں جھاڑو لگانے کا سوچا، کیونکہ ایسی جگہ پر آرام کرنا ناممکن تھا۔ میں نے ایک کونے میں پڑا جھاڑو اٹھایا اور کمرے سے سارا گند صاف کیا۔ اس کے بعد وہاں بچھی چٹائی پر مریم کو لٹا دیا اور کچھ فاصلے پر میں بھی سونے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے نیند میں عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پہلے تو گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے دھیان نہیں دیا، مگر پھر وہ آوازیں بھیانک چیخوں میں بدل گئی تو میں ایک دم سے جاگ کر بیٹھ گیا۔ میری نظر اپنی بچی مریم کی طرف گئی تو وہ پرسکون ہمیشہ کی طرح سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ہمیشہ ہلکی آہٹ پر ہی جاگ جایا کرتی تھی، مگر آج اتنی تیز چیخوں پر بھی نہیں جاگی تھی، جو کہ مجھے بہت غیر معمولی لگا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے نکل کر غور کیا تو وہ چیخوں کی آوازیں نیچے سے آ رہی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ کہیں وہ مالک مکان جلال کسی مصیبت میں تو نہیں تھا۔ میں ڈرتے ہوئے نیچے پہنچا تو ان کے کمرے سے روشنی نکلتے دکھائی دے رہی تھی اور وہ بھیانک آوازیں بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ میں بغیر وقت ضائع کیے ان کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرا نام یوسف ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور سبزی کی ریڑھی چلا کر اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہوں۔ میرے اماں ابا کی وفات جب میں 11 سال کا تھا تبھی ہو گئی۔ اس کے بعد سے میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتا تھا۔ میری خالہ تو میرا خوب خیال رکھتی، مگر ان کے شوہر کو میں ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا۔ ان کو میرا وجود اپنے گھر میں ایک بوجھ لگتا۔ وہ ہر دوسرے دن مہنگائی کی فریاد کرتے کہ میں اتنی مشکل سے مزدوری کرتا ہوں، اس نکمے لڑکے سے اتنا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ آ کر کام میں ہاتھ بٹا لیا کرے۔ میری اس وقت عمر محض 11 سال تھی، میں اتنی محنت مشقت والے کام نہیں کر سکتا تھا، مگر خالہ کے شوہر نے میرا جینا آرام کر رکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر زبردستی لے جاتے
और भारी भरकम बोरियां उठवा कर ट्रक में रखवाया करते। मैं इतनी सी उम्र में ही खाला के शोहर की मार पीट और गालियां खा खा कर सख्त जान हो गया था। अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में ज़िंदगी की तलखियां झेल झेल कर मैं ज़हनी तौर पर बड़ा हो गया था, और अब मुझे यहाँ खाला के पास रहना ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम लगता। फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मैं 20 साल का हो गया। खाला के शोहर ने एक दिन मुझे करा कर खूब बेइज्जत किया कि बस, हमने तुझे जितना रखना था रख लिया, अब तू जवान हो गया, अपना ख्याल खुद रख सकता है। मेरे घर में मेरी एक जवान बेटी भी है, तेरे घर में होते हुए मुझे हर वक्त उसकी फिक्र सताती रहती है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तू 2 दिन के अंदर अंदर ये घर छोड़कर चला जा। खालू ने मेरी खाला को भी तलाक की धमकी दे रखी थी। मैं अपनी खाला के शोहर के मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि खाला की बेटी सादिया को मैं अपनी छोटी बहन मानता था और उसका ख्याल रखता। वो इतनी गिरी हुई सोच मेरे लिए रखते थे, ये सोच कर ही मुझे अजियत हुई। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं पूरी रात नहीं सोया था। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगली रात मेरे पास खाला आई और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये देकर कहा कि यूसुफ बेटे, ये पैसे मैंने कई सालों से बचा कर रखे थे कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे। अब मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चे, ये पैसे तू रख ले और अपने लिए किराए का छोटा सा घर लेकर उसमें रहना। बाकी के पैसों से अपनी खुद की रेहड़ी लेकर कोई काम धंधा शुरू कर। मैं तुझे कभी भी यहाँ से जाने का ना कहती मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। मगर मेरे शोहर ने मेरे पैरों में जंजीरें बांध दी हैं, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं एक जवान जहान बेटी की माँ भी हूँ, और अब इस उम्र में तलाक का धब्बा मेरे माथे पर लग गया तो मेरी बेटी की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। मैंने अपनी खाला की बात सुनकर कहा कि खाला, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा कि मेरे जैसे यतीम को आप लोगों ने जगह दी और खाना भी देते रहे, वरना आजकल के ज़माने में तो कोई किसी को जूठे मुंह पानी तक का ना पूछे। फिर मैंने खाला के हाथ से पैसे लेने से इनकार किया कि आपसे इतने बहुत पैसे कैसे ले सकता हूँ, अगर खालू को पता चला तो वो आपको बहुत डांटेंगे। मगर उन्होंने कहा कि ये मैंने उनसे छुपा कर बचत कर रखी थी, इसीलिए तू ये ले और जाकर अपनी ज़िंदगी आबाद कर मेरे बच्चे। फिर मैं वहाँ से उसी रात दूसरे गांव में आकर वहाँ एक मुनासिब कीमत पर एक छोटा सा 1 कमरे का घर किराए पर लिया। कुछ अरसे बाद मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो भी एक गरीब घर की यतीम लड़की थी जिसका नाम आयशा था। मैं उससे पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठा। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अजियत भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं वहाँ रिश्ता लेकर गया तो वो तो जैसे इसे इंतज़ार में बैठे थे। अगले दिन ही मेरे साथ आयशा का निकाह पढ़वा कर रुखसत कर दिया। फिर हम दोनों उस किराए के घर में काफ़ी खुशी खुशी रहने लगे। मैंने सब्ज़ी की रेहड़ी लगा दी और उससे जितना खर्च आता वो घर के किराए और 2 वक्त की रोटी में लग जाता। हम अपनी रूखी सूखी में ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर कहते हैं कि खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में जब मुझे औलाद की खुशखबरी मिली तो मेरी जान से अजीज़ बीवी आयशा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत के बाद मैंने अपनी बच्ची को अकेले ही संभालना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग मुझे दूसरी शादी का कहते कि तू इतनी छोटी बच्ची को नहीं पाल सकेगा, मगर मेरा यही कहना था कि मैं अपनी बच्ची मरियम के लिए उसकी माँ और बाप दोनों बनूंगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मरियम 3 साल की हो गई। वो अब छोटी छोटी बातें करती। मैं काम पर चला जाता तो दिन को पड़ोस वाली औरत हमारे घर आकर उसको संभाल लेती। मगर कुछ दिनों से मेरा काम ठीक तरह से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से पैसे भी नहीं जमा हुए थे और मैं घर का किराया भी नहीं दे सका। मालिक मकान ने गुस्से में आकर मुझे रात को ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं वहाँ से मरियम को रेहड़ी पर लिटाकर किसी कच्ची बस्ती में आ गया जहाँ पर आबादी नहीं थी। मगर थोड़ी देर बाद एक अजीब से हुलिये वाले आदमी से मुलाकात हुई जिसने मुझे अपने घर में किराए पर रहने की ऑफ़र दी। उसका नाम जलाल है। मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अभी किसी अच्छी जगह किराए का घर लेने के बारे में पैसे नहीं थे। मैं उस आदमी के खंडरनुमा मकान में आ गया। वो एक बहुत सुनसान जगह पर वाक़या मकान था जहाँ कोई घर नहीं था। फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में रात को मरियम को सुलाने के बाद लेटा ही था कि मुझे बहुत खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी, जो कि मालिक मकान के कमरे से आ रही थी। मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि शायद वो आदमी किसी मुसीबत में है। मैं आहिस्ता से चलता हुआ वहाँ पहुँचा, मगर
जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कमरे का, मेरे ऊपर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि जलाल तो अपने कमरे में सो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि अभी तो यहाँ से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी, और अब अंदर जैसे ही मैंने झांका तो गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ये सब आखिर क्या हो रहा था? ये सब मेरा वहम हरगिज़ नहीं था, मगर जलाल को ऐसे सोता देखा तो मुझे शक होने लगा कि कहीं वो मेरा ही कोई ख्वाब तो नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आकर सोने लेट गया, मगर काफ़ी देर बाद जाकर मेरी आंख लगी। अगले दिन मैंने जलाल से पूछा कि आपके कमरे में कोई आया था रात को क्या? तो उसने मुझे कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो लड़के, मेरे घर में भला किसने आना है? मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ आवाज़ें आपके कमरे से आ रही थी। तो वो यही कहने लगा कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र होकर काम पर जाओ और अपनी बच्ची को लेकर परेशान मत होना, वो यहाँ बिल्कुल महफूज है। मैं मरियम को ऊपर समझा आया था कि अपने कमरे में ही रहना। वो भले ही 3 साल की थी, मगर आम बच्चों के मुकाबले में बहुत समझदार थी। उसको मैं जिस बात का कहता वो वही करती। ज़्यादा शोर नहीं करती थी और न ही मुझे किसी चीज़ की फरमाइश करती। मुझे कभी कभी अपनी बेबसी पर बहुत रोना आता कि अपनी बच्ची, जिससे मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करता हूँ, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता। मेरा भी दिल चाहता था कि वो दूसरे बच्चों की तरह बातें करे, मेरे साथ खेले, मगर वो हर वक्त खामोश रहती, कोई शरारत न करती। इतनी सी उम्र में उसकी ऐसी संजीदा नेचर देखकर मुझे अपना महरूमियों से भरा बचपन याद आ जाता। मेरे पास भी तो कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकता, दिल की बात कर सकता। खाला तो घर के कामों में इस कदर उलझी रहती कि उनको एक लम्हे का भी आराम नहीं मिलता। फिर अल्लाह ने एक मोहब्बत करने वाली बीवी अता की, मगर इसके साथ मेरा कुछ ही अरसे का था। अब बस मैं शिद्दत से दुआ करता कि मेरी बेटी का नसीब भी मेरे जैसा ना हो। मैं उसको वो सारी खुशियाँ देना चाहता था जो मेरे नसीब में नहीं थी। फिर मैं रेडी लेकर बाज़ार आ गया, वहाँ से कुछ सब्ज़ी ख़रीद कर बेचने लग गया, लेकिन मेरा सारा ध्यान मरियम की तरफ ही था। उसके बाद जब दिन ढलने लगा तो मैं कुछ खाने के लिए ख़रीद कर घर आ गया। मुझे नीचे के पोर्शन से किसी की आवाज़ न आई तो मुझे यही लगा कि जलाल घर पर नहीं है। मैं एकदम से मरियम को सोचकर ऊपर की जानिब भागा तो कमरे से उसके खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी के साथ थी और खुशी से चहक रही थी। मैं एकदम से डर गया कि भला कौन था इसके पास। नीचे जलाल के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसका मतलब साफ था कि वो बाहर गया हुआ था। मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा तो वहाँ मरियम के सिवा कोई नहीं था, जबकि मरियम चटाई पर चुपचाप बैठी थी। मुझे देखते ही मेरे पास आई। मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई तो चौंक पड़ा और दिल में सोचा कि ये खिड़की तो मैं बंद करके गया था, फिर कैसे खुल गई? क्या वाकई यहाँ पर कोई आया था? ये मेरा वहम था? मैंने फिर सर झटक कर प्लेटों में सालन निकाला और मरियम को खिलाना शुरू किया, मगर वो नहीं खा रही थी और मेरा हाथ पीछे कर देती। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो ऐसा तभी करती थी जब उसका पेट भरा हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो तो कल दिन रात से भूखी थी और अब शाम को मैं बाजार से सालन लाया था तो वो क्यों नहीं खा रही? आखिर कौन आया था? फिर थोड़ी देर बाद नीचे से आहट महसूस हुई तो मैंने जलाल से पूछा, क्या आपने मरियम को कुछ खिलाया? मगर वो कहने लगा कि अरे लड़के, मैंने तो तुझे अपने घर में सिर्फ किराए पर रखा है, तेरे और तेरी बेटी के खाने पीने का जिम्मेदार क्यों नहीं लगा? इतना कहकर वो अपने कमरे में बंद हो गया। मुझे जलाल का रवैया आज बहुत गैर मामूली लगा। फिर मैं सर झटक कर कमरे में आया और मरियम को सुलाने लगा, मगर वह आधी रात गुजरने के बावजूद भी नहीं सोई, तो मैं उसको अपने साथ लिटाकर नींद की वादियों में खोता चला गया। मैं मरियम की चीखों की आवाज़ सुनकर अंधाधुंध दौड़ता जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। पहले इतना घना दरख्त था, घने दरख्तों और पौधों के बीच गुजरते हुए मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे बस मरियम की चीखें सुनाई दे रही थी, जो बाबा बाबा कहकर मुझे पुकार रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं समझ चुका था कि वो बहुत तकलीफ़ में थी और मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। अपनी मासूम शहजादी की तकलीफ़ का सोचकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे पैर ऐसे भागने की वजह से ज़ख्मी हो गए थे जिनसे खून बह रहा था, मगर मुझे इस वक्त अपने किसी ज़ख्म की कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस किसी भी हाल में अपनी बच्ची मरियम तक पहुंचना था, जो न जाने कैसे उस पूरे सरार जंगल में आ गई थी। भागते हुए अचानक से मेरी नज़र एक खुले मैदान की तरफ गई। वहाँ पर कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन सरक गई।
کیونکہ میرے سامنے ہی مریم کو کسی نے ایک درخت کے تنے سے باندھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد بھڑکتی ہوئی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں ہٹا کٹا نوجوان یہ دیکھ کر کانپ گیا۔ میری معصوم 3 سال کی مریم تو کسی نے بے دردی سے اسے باندھ رکھا تھا، وہاں نہ جانے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں اپنی بچی کی تکلیف سوچ کر بے آواز رونے لگا۔ میں نے پھرتی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی طرح اس بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے پانی تلاش کروں، مگر وہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے مریم کو تیز آواز میں کہا کہ میری بچی، ڈرو نہیں، میں بس ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا کہ اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی تو چونک کر مڑا۔ میں نے دیکھا تو ایک عورت تھی جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس عورت کا چہرہ سفید ہی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا اور تیز آواز میں کچھ پڑھتے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا پڑھا ہے، مگر جب اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوئی صفوف بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر پھینکا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں بجھ گئی۔ اس عورت نے پھرتی سے مریم کے گرد وہ رسیاں کھولی اور اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ میں پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مریم اس انجان عورت کی گود میں جاتے ہی پرسکون ہو گئی، ورنہ بھی کچھ دیر پہلے وہ الگ کے بل چلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ انگارا ہو چکا تھا، مگر نہ جانے اس عورت کے پاس ایسی کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میری بچی کی جان بچا لی تھی۔ ورنہ آج مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی زندگی کا واحد رشتہ بھی کھو دوں گا۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں کو دیکھا جو کہ نیلے رنگ کی تھی مگر اس وقت سرخ انگارا ہو رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے دیکھا تو مریم کو میری گود میں دیتے ہوئے کہا کہ اپنی بچی کا خیال رکھو یوسف، دشمن تمہارے بہت قریبی ہے، تمہیں اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اپنی بچی کو ہمیشہ کے لیے کھونا پڑے گا۔ میں حیران ہوتا ہوا اس پراسرار عورت سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مگر اس عورت نے میری بات سن کر کہا کہ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، تم بس مریم کو لے کر محتاط رہو۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ میں ابھی مزید اس سے کوئی سوال کرتا کہ مجھے مریم کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ارد گرد دیکھا تو خود کو ایک کمرے میں موجود دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ میرا بھیانک خواب تھا، مگر اتنا ڈراؤنا خواب مجھے ایسے ہی نہیں آیا تھا۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ شاید مجھے کسی انہونی کی طرف اشارہ دینا چاہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ انجان عورت آئی جس نے میری بچی کی جان بچائی تھی۔ آخر وہ کون تھی اور میرا نام کیسے جانتی تھی؟ اس نے بغیر کسی فائدے کے میری بچی کی جان بچائی تھی، اپنی جان پر کھیل کر اس آگ کو بچایا۔ مجھے ابھی بھی اس کی سرخی مائل نیلی آنکھیں یاد تھی جن میں ایسے لگتا جیسے بہت سارے پراسرار راز جمع ہوں۔ وہ کچھ تو ایسا جانتی تھی جو مجھے نہیں پتا تھا، مگر ابھی بتا نہیں سکی۔ میں اسی خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مریم مجھے بابا کہتی ہوئی سنائی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور باہر دیکھا تو وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے جلدی سے اس کو گود میں لیا اور پوچھا کہ میری بچی، آپ ادھر کیسے آئی اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ تو وہ کچھ نہیں بولی، بس روتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ کمرے سے باہر کیسے گئی۔ میں نے تو رات کو دروازہ اچھے سے بند کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے زندگی مشکلات سے بھری پڑی تھی، اب اس بھیانک خواب کے فوراً بعد اپنی بیٹی کی چوٹ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہیں وہ خواب سچ تو نہیں ہونے والا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میں کانپ گیا۔ میں نے جلدی سے مریم کی مرہم پٹی کی اور اس کے بعد اس کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ اس کے بعد اپنی بچی کو اللہ کے امان میں دے کر وہاں سے کام کے لیے نکل گیا تھا۔ پورا دن گزار کر جب میں اپنے گھر آنے لگا تو آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اوپر جانے ہی لگا تھا کہ جلال کے کمرے کی کچھ سرگوشیاں سن کر میں ٹھٹک گیا اور بے اختیاری میرے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اندر سے آتی سرگوشیوں سے مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے، مگر وہ اتنا آہستہ کیوں بول رہے تھے؟ شاید وہ کوئی خفیہ بات کر رہے تھے۔ میں وہاں سے جانے لگا کہ اندر سے آتی باتوں کو سن کر تجسس کے ہاتھوں کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کی بھاری آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ مالک، آپ اپنا عمل جلدی شروع کر دیں ورنہ دیر ہو جائے گی،
آپ کو اس دفعہ وہ کالی طاقتیں ہر صورت حاصل کرنی ہے، ورنہ وہ شیطان آپ کو دولت نہیں دے گا۔ اب تو اپنے مال کا انتظام بھی کر لیا ہے، تو عمل کیوں نہیں شروع کر رہے؟ میرے پاس اماؤس کی رات تک کا وقت ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ میں نے آج بھی اس کو عمل کے ساتھ لے جانا چاہا تو کسی نے مجھے زبردستی دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس شیطانی عمل کو پورا کر سکوں۔ وہ خود بہت ہی طاقتور مخلوق ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس کا یہاں اس مکان میں آنا بند کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے تو میں کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ جلال کی بات سن کر اس شخص نے کہا کہ آپ کیا کریں گے مالک؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے گھر کے گرد جادو کے ذریعے ایک ایسا حصار بناؤں گا جس سے کوئی بھی اندیکھی طاقت نہیں آئے گی، اور میں آرام سے اپنا کام مکمل کر لوں گا، پھر جلدی ہم مزید امیر اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اتنا کہتے ہی وہ سب مکرو کہہ لگانے لگے تھے۔ میری سمجھ میں جلال کی باتیں نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت گھناؤنا کام کر رہا تھا۔ اس نے کسی مال کا ذکر کیا تھا جو وہ گھر میں لے کر آیا تھا اور نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر لہرایا۔ جب میں نیند سے جاگا تو مریم کو چوٹ لگی، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا وہ چوٹ اس کو جلال کی وجہ سے آئی تھی؟ میرا دل یہ سوچ کر بیٹھنے لگا۔ اپنے اس بیانہ خواب کے بارے میں سوچ کر ماتھے پر قطرے نمودار ہو گئے۔ میں بھاگتا ہوا اوپر پہنچا تو ایک دم سے نظر ایک کھیولے پر پڑی جو میرے آتے ہی وہاں سے کھڑکی کی طرف جاتا غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مریم کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر اس زخم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی ایسا شخص تھا جو میری بچی کی حفاظت کر رہا تھا، مگر وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ کہیں یہ وہ خواب میں آنے والی عورت تو نہیں تھی جس نے مریم کی جان بچائی؟ اگر ایسا تھا تو وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتی تھی؟ مجھے کسی بھی طرح اس سے ملنا ہوگا، مگر کیسے؟ اب تو جلال کوئی جادوئی عمل بھی کرنے کا سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے یہاں اندھے کی طاقت کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے لیٹ گیا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ کر میں سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو مریم کو ناشتہ کروایا اور خود بھی کر کے نیچے آیا تاکہ کام پر جا سکوں، مگر صحن میں اپنی ریڑھی نہ دیکھ کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں نے باہر کا داخلی دروازہ دیکھا تو وہ کھلا تھا۔ اس کا مطلب کوئی تو آیا تھا گھر میں اور وہی میری ریڑھی چوری کر کے لے گیا۔ میں نے جلال سے پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ مجھے کیا پتا تمہاری ریڑھی کے بارے میں، اپنی چیزوں کی پرواہ تمہیں خود کرنی چاہیے۔ میں کوئی نوکر تھوڑی لگاؤں جو ساری رات تمہاری ریڑھی کی چوکیداری کرتا۔ مجھے اس جلال نامی شخص پر سخت غصہ آیا جو کہ ادھر پاس کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا تو اس کو ضرور سمجھ آ جاتی، مگر وہ تو ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ کہیں اس نے جان بوجھ کر تو میری ریڑھی چوری نہیں کروائی تھی؟ میں پریشان ہو کر ریڑھی کی تلاش میں نکلا، کیونکہ اس سے ہی میں 2 وقت کی روٹی کما لیتا تھا۔ اپنی خالہ کی محنت سے کمائی گئی بچت کے پیسوں سے جب میں نے وہ ریڑھی خریدی تھی تو میں اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اب اچانک سے اس کے چوری ہونے پر میں بدحواس ہوتا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ میں کافی دور آ گیا تھا کہ اچانک مجھے مریم کا خیال آیا۔ اپنی پریشانی میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ معصوم گھر پر اکیلی تھی۔ مجھے اب جلال پر رتی برابر یقین نہیں تھا۔ اگر اس نے میری بچی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گا؟ کس سے مدد مانگوں گا؟ میں جلدی سے اسی مکان کی طرف آیا، مگر وہاں پر کھلا دروازہ دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ دل کی دھڑکن بے ساختہ بڑھ گئی۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا تو جلال گھر پر نہیں تھا۔ میں مریم کو آوازیں دیتا ہوا اوپر کے پورشن میں آیا، مگر وہاں بھی خاموشی کا راج تھا۔ روزانہ تو میرے آتے ہی میری بیٹی مریم کھلکھلانے لگتی اور بابا بابا کہہ کر پکارتی نہ تھکتی تھی۔ اب میں نے پورا پورشن چھان مارا تھا، مگر مجھے مریم کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ میں چلا چلا کر مریم کو آواز دینے لگا کہ اگر وہ کہیں ڈر کر چھپی بیٹھی تھی تو باہر نکل آئے۔ مریم میری شہزادی، آپ کے بابا آ گئے، کہاں پر ہو آپ؟ میرے سامنے آ جاؤ۔ مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں زاروں قطار روتا ہوا وہیں پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میری بچی کہاں گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ معصوم تو میرے کہنے کے مطابق کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ یہ ضرور کوئی اس کو لے کر گیا تھا۔
मेरे जहन में झमाका हुआ। काफ़ी देर गुजर गई थी और जलाल अब तक घर वापस नहीं आया था। इसका मतलब उसी ने मेरी बेटी को गायब किया था। लेकिन वो आखिर कहाँ ले जा सकता है? मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कौन था। मैं तो बस उसका नाम जानता था। मैं घर से निकला और दूर सड़क पर चलने लगा। उस वक्त मेरा जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका था। मैं उस इलाके का चप्पा चप्पा छान चुका था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार मैंने एक मज़ार देखा तो वहाँ पर चला आया। अब शाम का वक्त होने वाला था, इसलिए मैंने वहीं पर कुछ देर बैठने का सोचा। वापस उस घर में जाने का तो कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं था। मैंने देखा तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आए हुए थे। किसी की मुराद पूरी हो गई थी तो वो देके बांट रहे थे। मैं एक कोने में जाकर बैठ के और अपने रब से दुआएं करने लगा कि मुझे कोई रास्ता बता दे। थोड़ी देर बाद मुझे किसी का साया दिखाई दिया। मैंने अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपश महसूस की तो सामने देखा एक दरख्त के पीछे कोई खड़ा मुझे घूर रहा था, मगर मेरे देखते ही वहाँ से हट गया। मैं ठटक गया और उठकर खुद से कहा कि कोई तो यहाँ पर था, मुझे जाकर देखना चाहिए। मगर वहाँ जैसे ही जाने लगा, कोई वहाँ से तेज़ी से मज़ार की पिछली तरफ भाग गया। मैंने देखा था कि वो कोई नस्वानी वजूद था जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। वो वहाँ से भागकर जब मज़ार की पिछली तरफ गई तो मैं भी बग़ैर वक्त ज़ाया किए वहीं उसके पीछे गया, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि ये वही ख्वाब है। ये वही ख्वाब में आने वाली पुरस्रार औरत थी जिसने मेरी बच्ची को बचाया था। मुझे हर सूरत उससे बात करनी थी ताकि उससे पूछ सकूं कि क्या वो जलाल या मेरी बेटी के बारे में कुछ जानती है। मैं भागता हुआ उसी जगह पर आया जहां वो औरत आई थी, मगर मेरे यहाँ आते ही वो नज़रों से ओझल हो गए थे। अचानक से मुझे अपने अक़ब से आवाज़ आई कि यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक औरत की आवाज़ सुनकर झटके से मुड़ा तो सामने एक बहुत ही हसीन औरत खड़ी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं लम्हे के 1000वें सेकंड में पहचान गया था कि ये तो वही ख्वाब में आने वाली औरत थी। उसकी आवाज़ तो मैं लाखों लोगों में भी पहचान सकता था। उसकी नीली आंखें आज भी वैसे ही थी जैसे उनमें न जाने कितने ही राज छुपे हुए हों। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मेरा नाम आपको कैसे पता चला? तो वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है कि कैसे तुम किराए के घर की तलाश में थे और फिर जलाल नामी घटिया आदमी के हाथ लग गए जिसने मक्कारी से तुम्हें अपने खंडर नुमा मकान में किराएदार के तौर पर रख लिया। उसके बाद से तुम्हारे साथ पुरस्रार वाक़यात होने लगे थे। मेरी आंखें ये सब सुनकर फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैं आज से पहले तो कभी उस औरत से मिला तक नहीं था, ना ही जानता था। फिर वो मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती थी? वो औरत कहने लगी कि ये सब मैं तुम्हें मुनासिब वक्त पर बता दूंगी। अभी सबसे ज़रूरी काम तुम्हारी बच्ची को उस घटिया जलाल के चुंगल से आज़ाद करवाना है, जिसकी पहले दिन से नज़र तुम्हारी बच्ची पर ही थी और मौका मिलते वो उसको अपने इलाके में ले गया है। तुम्हें मरियम को अमाउस की रात से पहले पहले उस मक्कार आदमी की कैद से छुड़वाना होगा, वरना तुम उसके बाद कभी मरियम को नहीं देख सकोगे। वो बेहिस इंसान उसको कुर्बान करके रख देगा। ये तो सुनते ही मेरा चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ने लगा। मैंने उस औरत से पूछा कि मुझे क्या करना होगा, अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्या करना होगा? मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। उस जलाल ने कौन सी जगह पर उसको कैद करके रखा हुआ है? तो वो कहने लगी कि वो मरियम को अपने मकान की पिछली तरफ मौजूद घने स्याह जंगलात में ले गया है। वहीं पर उसने जादुई ताकत के इस्तेमाल से एक हिसार भी बना रखा है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। वहाँ सिर्फ एक इंसान ही जा सकता है। मैंने उस औरत की बात सुनी तो मेरा तो शक पूरे का पूरा यकीन में बदल गया कि वाकई वो कोई मामूली इंसान नहीं थी, बल्कि कोई पुरस्रार मखलूक थी। मगर उससे मुझे बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी और मेरी बच्ची के हक़ में बिल्कुल मुखलिस थे। जलाल ने इंसान होते हुए मेरी मरियम को बलि बनाने का इरादा कर लिया था, जबकि ये औरत एक पुरस्रार मखलूक होने के बावजूद मेरी मदद कर रही थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं अभी वहाँ जाना चाहता हूँ, आप मुझे वहाँ लेकर जा सकती हैं? तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगी।
لیکن اس سے پہلے تم یہ دھاگا اپنے پاس رکھو اور اس کو جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہاں کے کسی ایک درخت کی شاخ پر باندھ دینا۔ اس سے اس جلال نے جو پورے جنگل میں جادوئی سار بنا رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میں بھی تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گی۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آخر میری اتنی مدد کیوں کر رہی ہیں، جبکہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں اور نہ ہی ہم رشتہ دار ہیں۔ آج کل تو اپنے بھی مشکل وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں، پھر آپ تو انجان ہوتے ہوئے بھی اپنی جان تک خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ایک باپ کو اس کی بچی سے ملا سکوں اور تمہیں بے اولاد ہونے سے بچا سکوں۔ اولاد ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بس وہی جان سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو۔ اس عورت کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سے لال ہو گیا تھا۔ ابھی میں اسے مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ ابھی تم جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ، میرا وعدہ ہے تم سے، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں گی۔ بھروسہ رکھو، میں کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جنگل کی طرف آ گیا۔ وہاں اس مزار میں داخل ہوا تو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس گھٹیا جلال کو پتہ چلے کہ میں اس کے علاقے میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے وہ خاص دھاگا پکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اس دھاگے کی وجہ سے جلال کے وہ شیطانی چیلے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں آسانی سے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ سکتا تھا، مگر یہاں آتے ہی ہر طرف اندھیرا دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ یہ تو جنگل بہت ہی بڑا تھا، مجھے دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر جانب بس پراسرار تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کا راستہ نہیں آتا تھا، بس اندازے سے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو میں اپنی سانس تک روک گیا۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی بھاری آواز سنی تو اپنی پوری قوت لگا کر بھاگنے لگا، کیونکہ وہ کوئی جنگلی جانور تھا جو انسانی خون کی بو سونگھ کر میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ مجھے تو اپنی بچی کو بچانے کے لیے ہر صورت اپنے آپ کو اس جنگلی بھیڑیے سے بچانا تھا۔ میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے اس جنگلی جانور کے قدموں کی آواز آنا بند ہوئی تو میں نے سوچا کہ اپنے جنگل کے بالکل بیچ آ گیا ہوں، یہاں پر یہ دھاگا باندھ دیتا ہوں۔ مگر ابھی میں نے اس شاخ پر وہ دھاگا باندھا ہی تھا کہ میرے کانوں میں مریم کی دل دہلاتی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ چلاتے ہوئے یہی کہے جا رہی تھی کہ بابا آگ، بابا آگ۔ اپنی معصوم سی بچی کی ایسی چیخوں کو سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں بدحواس ہو کر دائیں جانب بھاگا، کیونکہ وہ چیخوں کی آوازیں اسی جانب سے آ رہی تھی۔ آخر بھاگتے ہوئے میرے قدم سامنے کا منظر دیکھ کر رک گئے۔ اپنی بچی کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے ارد گرد آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ ایک طرف جلال زمین پر لکڑیاں جلا کر بیٹھا کوئی جادوئی منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آخر جب برداشت ختم ہوئی تو بغیر سوچے سمجھے بھاگتا ہوا اپنی بچی کے قریب پہنچا اور کہا کہ رو مت مریم میری بچی، دیکھو میں آ گیا ہوں، اب تمہیں یہاں سے بچا لوں گا، تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے جلال کے مکروہ قہقہے سنائی دینے لگے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ ارے تم کیا سمجھ رہے ہو، میرے علاقے میں آ کر میری اجازت کے بغیر میری بلی کو لے کر چلے جاؤ گے؟ یہ بات کبھی بھی بھولو مت، تم یہاں آئے تو اپنی مرضی کے ساتھ ہو، مگر جاؤ گے تم میری مرضی کے مطابق ہی۔ بہت زیادہ شوق تھا نا تمہیں یہاں آنے کا، اب اپنی آنکھوں سے اپنی ہی بچی کو جل کر راکھ ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا تم، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے کسی بھی عمل میں دخل دینے کی میں تمہیں کیسی کیسی سزا دیتا ہوں۔ اس صفاق آدمی نے اتنا کہا، یہ کہہ کر اپنے چیلوں کو اس نے اشارہ کیا، جنہوں نے مجھے میرے دونوں بازوں سے پکڑ کر جکڑ لیا تھا۔ میں تو ان کی مضبوط گرفت کی وجہ سے بالکل ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بے بسی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔
جب جلال نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک بار پھر کہنے لگا کہ تو ایک دنیا کا بے وقوف قسم کا آدمی ہے جو ایسے ہی یہاں پر منہ اٹھا کر چلا گیا. ارے تیرے جیسا معمولی انسان میرا مقابلہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. اب تو دیکھتا جا کہ میں کیسے اس بچی کی قربانی دے کر وہ تمام شیطانی طاقتیں اور اس بے شمار دولت کا مالک بن جاؤں گا. اتنا کہنا تھا. اتنا کہہ کر وہ ساتھ ہی ساتھ کوئی اپنا جادوئی عمل پھر سے شروع کر چکا تھا. میں تو اس کے آگے بہت زیادہ گڑ گڑایا. خدارا میری بچی کو چھوڑ دو. ارے بھلے مجھے جان سے مار دو مگر میری بچی کو کچھ نہ کہو. مگر اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی. پھر وہ آگ مریم کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگ مریم کو جلا کر راکھ کر دیتی اچانک سے وہاں ایک تیز قسم کی دہاڑ سنائی دینے لگ گئی، جس کے بعد وہ آگ جو میری بچی کو جلانے ہی لگی تھی وہ آگ خود بخود بجھ گئی. میں تو پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے اس عورت کو دیکھے گیا جو فرشتہ بن کر میری مدد کے لیے وہاں آ گئی تھی. اب اس نے بھاگ کر مریم کو اپنی گود میں لے لیا تھا. مریم کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر اپنے ساتھ ہی کھڑی اس نے اپنی ایک ساتھی کو اسے پکڑا دیا تھا. اس کے بعد پھر وہ اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ پڑھنے لگ گئی تھی. وہ شاید کوئی کسی دوسری زبان تھی جس کے مجھے تو ذرا بھر سمجھ نہیں آئی. میں نے ایک بار پھر جلال کو دیکھا. اب اس کا چہرہ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ گیا تھا. اب وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس عورت نے فوراً سے پہلے اس کو گھسیٹا، گدی سے پکڑا اور زمین پر ایک جھٹکے کے ساتھ پھینک دیا. اتنے شدید زور سے پھینکے جانے پر اب اس مکار آدمی کے منہ سے خون بہنے لگ گیا تھا. مگر اس عورت نے پھرتی سے اپنے قریب پڑی مشعل اٹھائی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے جلال کے بالکل اوپر رکھ دیا تھا. جس کے بعد اب پورے کے پورے جنگل میں جلال کی دل خراش قسم کی چیخیں گونجنے لگ گئی تھی. وہ جلال، وہی جلال جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بچی کو جلا کر اپنی تمام شیطانی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اب وہ تھوڑی ہی دیر میں خود ہی راکھ کا ڈھیر بن کر ڈھیر ہو چکا تھا. یوں اس پراسرار عورت نے جلال کے اس کے بعد سارے کے سارے کالے سایوں کو بھی اپنی طاقت سے بھسم کر ڈالا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے میری مریم کو میری گود میں دے دیا تھا اور کہا کہ اب تمہاری بچی بالکل محفوظ ہے. اس کے بعد میں نے اس کا ڈھیر شکریہ ادا کیا اور اسے بولا کہ آپ اب تو مجھے بتا دیں کہ آخر آپ ہیں کون، کیوں آپ نے میری اتنی زیادہ مدد کی. تو اس نے میری بات کے جواب میں کہا کہ میں ایک بانجھ جنزادی ہوں، میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. قدرت کی طرف سے مجھے یہ نعمت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکی. مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری بچی اپنی اس صفاق قسم کے جادوگر کے قبضے میں ہے تو میں نے یہ بات اچھی طرح سے سوچ لی تھی کہ اس کی مدد کروں گی میں، کیونکہ میں یہ تو بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری طرح کبھی بھی بے اولاد ہو. میرے پاس تو بے شمار جناتی طاقتیں موجود ہیں، اس لیے میں اس علاقے میں سے ان تمام گھٹیا لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی تھی یہاں پر. وہ لوگ جو دولت اور طاقت کی ہوس میں انسانی جانوں کی قربانی دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس جنزادی نے مجھے ڈھیر ساری دولت دی جس کو لے کر میں شہر آ گیا اور پھر اپنی بچی مریم کے سہارے ایک پرسکون قسم کی زندگی گزارنے لگا. آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں. یہاں شہر میں نے اپنی سبزی کی ایک دکان کھول لی تھی.